نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورفعنا لك ذكرك قال النبي صلى الله عليه وسلم من تمسك بسنتي عند فساد أمتي فله أجر 100 شهيد أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ میرے محترم دوست بزرگ اور میرے سامعین، میں آپ لوگوں کے سامنے آج ان عاشق رسول کے بارے میں ذکر کرنا چاہتا ہوں جو رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق چلنے والے ہیں۔ میرے دوستوں، اللہ رب العزت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اس دنیا کے اندر بھیجے ہیں میرے دوستوں رحمت للعالمین بنا کر، اور جس کی وسیلے سے اللہ نے پورے کائنات کو بنایا میرے دوستوں، لوح و قلم، عرش و فرش، پورے کائنات کی تمام چیزوں کو اللہ رب العزت نے بنایا۔ میرے دوستوں، اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم۔ اے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ لوگوں کو بتا دیں، آپ لوگوں کو سنا دیں کہ اگر تم لوگ اللہ رب العزت کی معرفت حاصل کرنا چاہتے ہو، تم لوگ اللہ رب العزت کی قرب حاصل کرنا چاہتے ہو، عدل عمرانی حاصل کرنا چاہتے ہو، معرفت ربانی حاصل کرنا چاہتے ہو، تعلق مع اللہ چاہتے ہو، تو میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کر لو۔ اگر تم لوگ میرے اتباع کر لو گے تو اللہ کی قرب اور معرفت ربانی، قرب یازدانی، عدل عمرانی سب کچھ تمہیں حاصل ہو جائیں گے، اور اللہ چاہے تمہارے تمام گناہوں کو بخشش، تمہارے بڑے بڑے گناہوں کو بھی بخشش عطا فرما دیں گے۔ میرے دوستوں، رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ میرے دوستوں، رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ شخص جس نے میرے سنت کو محبت کیا وہ گویا کہ مجھے محبت کیا، جس نے مجھے محبت کیا میرے ساتھ جنت میں داخل ہوگا۔ میرے دوستوں، اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا۔ وہ شخص جس نے اللہ کی اطاعت کی اور اللہ کی رسول کی اطاعت کی ہے، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ وہ بہت بڑی کامیاب ہے، وہ بہت بڑی کامیاب ہے۔ میرے دوستوں، اللہ رب العزت آگے فرما رہے، وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ۔ وہ شخص جس نے میرے رسول کی اطاعت کی ہے وہ گویا کہ میری اطاعت کی ہے، یعنی جو عاشق رسول ہے وہ عاشق الہی ہے۔ اللہ کی رسول کی سنت کے مطابق عمل کرنا میرے دوستوں یہی کامیاب ہے۔ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ تم لوگوں میں سے کامل مکمل ایماندار کوئی بھی نہیں بن سکتے اتنا وقت تک جتنا وقت تمہارے اولاد و فرزند، مال و دولت، جتنی چیزیں، تمام تر چیزوں سے زیادہ محبت اللہ کے رسول کے اوپر نہ ہو۔ میرے دوستو، سچے ایمان والے وہی شخص ہے جو اللہ کی اطاعت کرنے والے ہیں اور اللہ کی رسول کی اطاعت کرنے والے ہیں، اور سچے عاشق رسول بھی وہی ہے جو اللہ کی اطاعت کرنے والے ہیں اور اللہ کی رسول کی اطاعت کرنے والے ہیں۔ میرے دوستوں، اطاعت کرنے کا مقصد کیا ہے؟ میرے دوستوں، آج کل لوگ سوال کرتے ہیں، مولانا صاحب بتائیں، جمعہ کی نماز پڑھانے سے پہلے 10 بندے سوال کرتے ہیں، اور جمعہ پڑھا کر جب نکلتا ہوں، قاری صاحب، مولانا صاحب ذرا بتا دیں کیا ہو گیا بھائی، کہ بھائی یہ جو آج کل جو سلسلہ چل رہے ہیں میرے دوستوں، یہ جو جلوسیں بھی نکالتے ہیں 12 ربیع الاول کی، یہ سلسلہ، اس کے بارے میں تو بتا دیں۔ تو میں نے میرے دوستوں ان لوگوں کو سب سے پہلے یہ سوال کیا ہوں، میرے دوستوں آپ یہ سوال کرنے سے پہلے یہ مجھے
بتا دیں آپ اطیع اللہ و اطیع الرسول کے اوپر چلنے والے ہی اللہ کے رسول کو ماننے والوں میں سے ہیں؟ یہ مجھے بتا دیں آپ سنیوں میں سے ہیں؟ کیسے سنی ہے میرے دوستوں؟ بتائیں کہ نام تو سنی بگوئی کارے اکششمی کنی این چنی احمق ندیدم در جہان احمقی۔ ہم سن سن کے سنی بن گئے میرے دوستوں، ایسے سنی تو نہیں ہے آپ۔ بولے کیسے سنی؟ بولے نام سن سن کے کیا ہم سنی بن گئے؟ ہمارے باپ دادا سنی تھے تو ہم بھی سنی ہو گئے، میرے باپ سنی تھا میں بھی سنی ہو گئے، میرے دادا سنی تھا میرے باپ سنی ہو گئے، اسی طریقے سے ہم دادا پر دادا سنی سنتے سنتے ہوئے میرے دوستوں سنی بن گئے۔ تو کارے میرے دوستوں فرمایا نام تو سنی بگوئی کارے اکششمی کنی این چونی احمق ندیدم در جہان احمقی۔ ایسے جیسے احمق اس دنیا کے اندر ہے نہیں ہے میرے دوستوں۔ تو کجا سنت احمد کجا با محمد قیب بد نسبت تورا۔ تو کہاں ہے نبی کی سنت کہاں ہے؟ تو کہاں ہے نبی کی سنت کہاں ہے؟ تو کجا سنت احمد کجا، تو کہاں ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہے؟ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کہاں ہے؟ تیرے نسبت کہاں ہے؟ کیسے تو سنی ہو گئے میرے دوستوں؟ آپ مجھے بتائیں، میں آپ سے سوال کرتا ہوں، یہ مجھے بتائیں آج جب آپ نماز کی ٹائم میں وضو کر رہے تھے اس وقت میں مسواک کیے تھے یا نہیں؟ تو وہ بندہ خاموش ہے۔ میں نے بولا کہ بھائی جب آپ وضو شروع کیا بسم اللہ پڑھے یا نہیں؟ تو بولا ہاں بسم اللہ تو پڑھ لیا۔ میں نے بولا اس کی بعد بھی جو دعا ہے کہ آپ نے یہ پڑھا اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت واستغفرک واتوب الیک، یہ دعا بھی پڑھی، یہ بھی رسول کی سنت ہے۔ تو بولتے یہ دعا تو میں نے نہیں پڑھا، مجھے آتا نہیں ہے۔ میں نے بولا یہ مجھے بتا اس سے پہلے واش روم میں بھی گیا ہوگا؟ بولا ہاں جی۔ تو میں نے واش روم جانے سے پہلے آپ نے یہ پڑھے تھے اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث؟ بولے میں نے یہ تو نہیں پڑھا۔ تو پھر میں آپ نے کیا پڑھا ہے بھائی؟ بولے میں نے مسجد میں داخل ہوتے وقت اللہم افتح لی ابواب رحمتک آپ نے پڑھا ہے؟ بولے نہیں میں نے یہ بھی نہیں پڑھا۔ میں نے مسجد سے نکلتے وقت اللہم انی اسألک من فضلک پڑھے آپ نے؟ بولے نہیں میں نے یہ بھی نہیں پڑھا۔ تو میں نے بولا آپ کیسے سنی ہو گئے میرے دوستوں؟ آپ کس چیز کے بارے میں سوال کرتے ہیں کہ جناب جائز اور ناجائز کے بارے میں آپ سوال کر رہے ہیں؟ میں جائز اور ناجائز کے بارے میں آپ لوگوں کو یہ بتانا نہیں چاہتا ہوں، میں چاہتا ہوں عاشق رسول بن جائیں، رسول کے اوپر عشق کر لیں، رسول کی سنت کے اوپر عشق کر لیں میرے دوستوں۔ صحیح معنوں میں اگر آپ سنی بننا چاہتے ہیں، صحیح معنوں میں اگر آپ تعلق ماننا چاہتے ہیں میرے دوستوں، تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ایک سنت کے اوپر عمل کرنا میرے دوستوں آپ کے اوپر لازمی ہے۔ اللہ کے رسول کی قول اور اللہ کے رسول کی فعل کے مطابق آپ کو چلنا۔ جو اللہ کے رسول جس انداز سے نماز پڑھے ہیں اسی انداز سے آپ نماز پڑھ لیں۔ اللہ کے رسول جس انداز سے بیت الخلا گئے آپ بھی اسی انداز سے بیت الخلا جانا میرے دوستوں۔ جس انداز سے اللہ کے رسول مسجد میں داخل ہوئے میرے دوستوں اسی انداز سے آپ مسجد میں داخل ہو جائیں میرے دوستوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھانے کے طریقہ سکھایا، دسترخوان بچھائی میرے دوستوں، بسم اللہ وعلی برکت اللہ پڑھیں۔ آپ نے پڑھے ہی یا نہیں میرے دوستوں؟ کہا کہ آپ کا کوئی خبر نہیں ہے میرے دوستوں، آپ سنی بن جاتے ہو میرے دوستوں، آپ عاشق رسول بن رہے ہو میرے دوستوں۔ آپ یہ مجھے بتائیں آپ گھر میں اپنے بچے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، آپ کے 7 سال 8 سال 10 سال 12 سال 15 سال کے بچے ہیں میرے دوستوں، آپ نے ابھی تک اپنے کسی بچے کو یہ کہا کہ میرے بچوں نماز پڑھ لو میرے دوستوں؟ جب ہمارے مدرسوں میں بچہ پڑھنے آتے ہیں بچے سے پوچھتا ہوں نماز پڑھے ہو؟ بولے ہم نے تو نماز پڑھ لیا۔ تمہارے ابو نے؟ بولے ابو تو سو رہا ہے، امی بھی سو رہا ہے میرے دوستوں۔ آپ کے اوپر فرض تھے کہ آپ اپنے بچوں کو اٹھاتے اور نماز بتاتے میرے دوستوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے مروا صبیانکم اذا بلغوا 7 واضربوہم اذا بلغوا 10 او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ جب تمہارے بچوں کی 7 سال عمر ہو تو ان کو نماز کی حکم کرو، جب ان کی 10 سال عمر ہو تو ان کو نماز کے لیے پٹائی کرو۔ پٹائی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بڑے ڈنڈا سے پٹائی کر دیا میرے دوستوں، دوڑانا بھگانا، اس کو جو ہے نا ترغیب دینا میرے دوستوں، تھپڑ لگا دینا میرے دوستوں، یہی چیزیں ہوتی ہیں کہ بھائی بچوں کو آپ مارو۔ مطلب یہ ہے میرے دوستوں، اللہ پاک پروردگار عالم خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا اے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ۔ اے محمد الرسول اللہ